کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کسی حکومت کا تختہ الٹنے کے ملزمان کو سزا سنانے والا جج ہی کچھ عرصہ بعد جس حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہو اس کا تختہ الٹ کر خود اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہو جائے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کو تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی ملک کی فوج کو مجبور کر دیتے ہیں سیاسی معاملات میں مداخلت پر، اور پھر اس کے بعد اسی فوج کا سربراہ جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹتا ہے اور خود اقتدار کے منصب پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو سٹوری ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ سٹوری ضرور سنیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجئے گا۔ جون 1973 تک نہایت رازداری سے ایک اہم اور خفیہ مقدمے کی تفتیش مکمل کی جا چکی تھی۔ مقدمے میں ملوث ملزموں کو اٹک کے قلعے کی خصوصی جیل میں بڑی حفاظت اور سخت پہرے میں زیر حراست رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران تھے جو فوج کے مختلف شعبوں پر فائز رہ چکے تھے، لیکن اب ایک مقدمے میں ملوث ہونے کی وجہ سے پابند سلاسل تھے۔ 9 جولائی 1973 کو ایک جنرل کورٹ مارشل فوجی عدالت کے قیام کا حکم نامہ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری ہوا۔ تمام ملزمان پہلی مرتبہ ایک فوجی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کے خلاف الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ سازش کی جس کا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، اور ایک فوجی پریڈ میں جس میں سلامی کے لیے صدر مملکت نے آنا تھا، صدر مملکت، چیف آف آرمی اسٹاف اور چند ایک دیگر اہم شخصیات کو اغوا کر کے حبس بجا میں رکھ لیا جائے، پھر قومی اسمبلی سے نئی حکومت کے انتخابات کے لیے کہا جائے اور اس عرصے میں حکومت کو انقلابیوں کی بنائی ہوئی پالیسی کے مطابق چلایا جائے۔ وکلا صاحبان ملزمان کی جانب سے فوجی عدالت میں پیش ہو رہے تھے۔ اٹک کے قلعے کی جیل جون کے مہینے کی قیامت خیز گرمی اور سورج کی حدت نے تمام علاقے کو تانبے کی طرح سے گرم کر رکھا تھا۔ مقدمے کی سنگین نوعیت اور فضا کی کیفیت نے ایک عجیب ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت کے لیے عارضی عدالت بنائی گئی تھی تو گرمی کی شدت نے ٹین کی چھت کو اس قدر تپا دیا تھا کہ گویا آسمان سے آگ برس رہی تھی، حتیٰ کہ چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے پنکھے بھی سخت گرم ہوا پھینک رہے تھے جس سے سب کے چہرے جھلسے جا رہے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ملزمان کے ساتھ ساتھ وکلا بھی قصوروار تھے اور مقدمے کی پیروی کرنے کی سزا پا رہے تھے۔ وکلائے صفائی کے علاوہ فوجی معاونین بھی فائلیں ترتیب دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عدالت میں موجود ہر ایک کو یہ احساس تھا کہ حکومت وقت مقدمے اور اس کی کارروائی کو بڑی اہمیت دے رہی ہے۔ حکومت اور استغاثہ کی یہ کوشش ہوگی کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ماحول بہت سنجیدہ محسوس ہوتا تھا۔ وہاں خوف تھا اور جس میں اٹک کا قلعہ ایک دلچسپ داستان رقم کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جنرل کورٹ مارشل کے ارکان ابھی ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں دشوار ہوتی جا رہی تھیں۔ ابھی سی صبح کے 9 بجے تھے۔ سخت گرمی کے باعث سب پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ فوجی موکل جہاں مقدمے سے متعلق ضروری ہدایات دے رہے تھے، وہاں ساتھ ہی ساتھ وکلائے صفائی کو یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ پینے کے پانی میں نمک ضرور ملا لیں، خالی پانی ہرگز نہ پئیں۔ وہاں عدالت کی جانب سے تھالیوں میں پیسے ہوئے نمک کی ٹکڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں اور ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ انتظار اور بے چینی کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ چاقو چوبند فوجیوں پر مشتمل جوان اور کورٹ مارشل کے اراکین عدالت تشریف لائے۔ جنرل کورٹ مارشل کے صدر جنرل کوئی اور نہیں بلکہ محمد ضیاء الحق تھے۔ ان کے دائیں بائیں درجہ بدرجہ فوجی سپاہی اور افسر پھیلے ہوئے تھے۔ مقدمے کے جو لوگ ملزم تھے انہی لوگوں کے افسران ساتھی یا ماتحت رہے تھے جن کے سامنے ان کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی۔ ان ملزمان میں سے بہت سے نام ایسے بھی تھے جو فوج میں نہایت محترم تھے۔ فوجی عدالت کی چند خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استفادہ کے شعبے کا ایک ذمہ دار افسر بھی عدالت کے اراکین کے ہمراہ حلف اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر مقدمے کی کارروائی سنتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کا یہ نمائندہ عدالت کے باہمی مشورے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ البتہ عدالت نے کسی معاملے پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل اپنی رائے اور ووٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ فوجی عدالت کا یہ خاصہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ ادا کرے گا جو ایک دوست عدالت میں کرتا ہے۔
ایڈوکیٹ جنرل صرف قانونی معاملات پر مشورہ دے سکتا ہے، واقعات پر اپنی رائے پیش کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ جنرل کورٹ مارشل میں کم سے کم 5 ارکان کا شریک ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ عدالت 7 ارکان پر مشتمل تھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ عدالت کا صدر ایک جنرل تھا اور اس کے ارد گرد بریگیڈیئر اور کرنل سے بڑھتے ہوئے میجر جنرل تک درجہ و درجہ اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے علاوہ بریگیڈیئر جہانداد بھی، جو بعد میں سندھ کے گورنر بنے، عدالت کے ایک رکن تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے وکلاء کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ مقدمہ بلا ناغہ ہر روز چلے گا اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وکلاء صاحبان کو یہاں وہ سہولتیں مہیا نہیں کی گئیں جو انہیں لاہور میں میسر آتی ہیں، لیکن ہم لوگ اگر باہمی تعاون سے کام کریں تو آسانی سے یہ وقت گزر جائے گا۔ انہوں نے کچھ معلومات عدالتی کارروائی کے بارے میں بھی پہنچائی اور کہا، یہاں گرمی اتنی ہے کہ اگر آپ حضرات گاؤن پہننا پسند نہ کریں اور ٹائی بھی اتارنا چاہیں تو عدالت کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وکلاء نے کہا کہ مقدمے کے دوران ہمیں شام کو بلکہ راتوں کو مشاورت کرنا ہوتی ہے اور اپنے جو موکل ہیں ان سے ملنا ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس کے لیے ابھی سے احکامات صادر کر دیے جائیں۔ یہ بات سن کر جنرل محمد ضیاء الحق نے دائیں بائیں اپنے اراکین کی جانب دیکھا اور ایک ہلکا سا کہکہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ حضرات اپنے موکلان سے دن رات جب چاہیں مل سکتے ہیں۔ مقدمے کے دوران وکیل صفائی کے ایک درویش صفت دوست خواجہ محمد اسد نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس مقدمے کی کارروائی سننا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے پرمٹ حاصل کیا گیا۔ وہ وکیل کے ہمراہ گیلری میں بیٹھے مقدمے کی کارروائی سنا کرتے تھے اور جب کبھی مقدمہ عدالت سے برخاست ہوتا تو وہ بھی ملزمان اور ان کے وکلاء سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن مقدمے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے خواجہ محمد اسد تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وکیل کے پاس آئے اور انہیں عدالت کے باہر لے جا کر نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ اس ملک کے آئندہ کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ وکیل نے کہا، خواجہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے، ضیاء الحق وہ شخص ہے جو آئندہ سربراہ ملک ہوگا، جو کام یہ لڑکے نہیں کر سکے وہ ضیاء الحق کرے گا۔ ابھی آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ عدالت لگنے کا اعلان ہوا، بات انسنی ہو گئی اور وہ لوگ مقدمے کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ مگر جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ ضیاء الحق حکومت وقت کا اعتبار حاصل کر کے اس کے اور قریب ہو جائیں گے۔ اس میں اور خواجہ اسد اللہ کی پیشن گوئی میں مماثلت ضرور تھی۔ ملزمان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 20 اگست 1972 سے 30 مارچ 1973 کے درمیان راولپنڈی، لاہور اور پشاور میں حکومت کے خلاف ایک گہری سازش تیار کی، جس کا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ملزموں نے آپس میں مل کر اور دوسری قومی یونٹوں سے بھی مدد حاصل کی۔ صدر مملکت، گورنر پنجاب، چند وزراء اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو اپنی حراست میں لینے کا پروگرام بنایا تھا، اور اس طرح انہوں نے حکومت کے خلاف سازش کر کے دفعہ 121 الف کے جرم کا ارتکاب کیا۔ اس کے علاوہ ان پر آرمی ایکٹ کی دفعہ 31 کا اطلاق بھی کیا گیا تھا۔ ملزموں کی تعداد 59 تھی اور ان میں سے 2 ملزم بریگیڈیئر ایف بی علمی اور کرنل عبدالعلیم افریدی فوج سے 10 اگست 1972 میں ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ دیگر ملزمان لیفٹیننٹ کرنل واجد علی شاہ، کیپٹن پرویز، میجر افضل مرزا، کیپٹن فاروق نواز جنجوعہ، کیپٹن سعید اختر ملک، کیپٹن طارق پرویز، کیپٹن منیر رفیع اور کیپٹن محمد آصف شفیع تھے۔ ان میں سے کیپٹن نادر پرویز اور فاروق جنجوعہ ستارہ جرأت حاصل کر چکے تھے۔ سعید اختر ملک فضائی حادثے کا شکار ہونے والے جنرل اختر ملک کے صاحبزادے تھے۔ وکلائے صفائی کو جنرل محمد ضیاء الحق نے ملزمان سے رات کے وقت بھی ملنے کی اجازت دے رکھی تھی، تو پھر کھانے کے بعد اکثر نیلے آسمان کے نیچے فرش میں بیٹھ کر مقدمے کے بارے میں، ملک کے حالات اور ملزموں کی اجتماعی سوچ کے متعلق گفتگو ہوتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں افواج پاکستان کا بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنا فوجی نوجوانوں کے نزدیک ناقابل معافی گناہ تھا۔ وہ سیاستدانوں اور فوجی افسروں کو یکساں طور سے قصوروار اور ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق بعض سیاسی شخصیتیں جو اقتدار میں تھیں اس قیامت خیز ہنگامے اور ذلت و رسوائی کی ذمہ دار تھیں۔ علاوہ ازیں نالائق فوجی قیادت کی شباب و کباب کی محفلیں بھی اس کا باعث تھیں، اور اس قیادت نے دفاع کے ہر شعبے سے غفلت برتی، جبکہ افواج پاکستان کے نوجوان فوجی حب الوطنی کے جذبے سے ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے اور میدان جہاد میں سب سے آگے تھے۔
ان کے مطابق فوجی اور ملکی قیادت نے ان کے ساتھ دغا کیا۔ اس پر تو رائے یہ کہ اتنے بڑے قومی المیے کے رونما ہونے پر ان کے ذمہ دار لوگوں کا کسی نے کوئی محاسبہ نہیں کیا، بلکہ جو لوگ اس تمام واقعے کے ذمہ دار تھے وہی قیادت سنبھالے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے محاسبہ کرنا ناممکن تھا۔ پھر جب نوجوان فوجی سپاہیوں نے دیکھا کہ ملک دو لخت ہو جانے کے باوجود بھی نفسا نفسی کا یہ عالم ہے تو ان کا ذہن اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس قسم کی شکایت اور درد فوجی سپاہیوں کے دل میں جاگزی تھا، جس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کم از کم وہ تو کچھ کریں۔ وہ چاہتے تھے اس واقعے کے اصل مجرموں کو بے نقاب کیا جائے اور افواج پاکستان کی عزت کو بحال کیا جائے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے ملک میں تضاد بڑھتا جا رہا ہے جو آخر ملک و قوم کو لے ڈوبے گا۔ ملک کا نظام آسان اور قابل عمل بنایا جائے۔ نوجوان ملزم فوجیوں میں سے کچھ لوگ تو اس طرح کی سوچ کے نتیجے میں انقلابی ہو گئے۔ کچھ ایسے تھے جو صرف ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور باقی ابھی گھما گو کی حالت میں تھے، لیکن بلا استثناء یہ سب لوگ اس جرم میں گرفتار کر لیے گئے کہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ گواہوں کے بیانات اور ان پر جرا 2 ماہ تک جاری رہی۔ اس عرصے میں جنرل محمد ضیاء الحق وکلا حضرات اور عدالت میں پیش ہونے والے سب ملزمان کو چائے پلاتے اور گپ شپ کرتے۔ اکثر تو سیاسی لطیفے بھی اس موقع پر سنائے جاتے۔ ایک دن جنرل ضیاء الحق اور ایک وکیل جو ایوب خان کی کابینہ میں وزیر قانون رہ چکے تھے اکٹھے قلعے سے کار میں سفر کر رہے تھے تو مشرقی پاکستان کے واقعات کا ذکر چھڑ گیا۔ تو جنرل صاحب کو بھی یہی شکایت رہی کہ مشرقی پاکستان کا کوئی پلان تھا ہی نہیں، جس سے مشرقی پاکستان کی 1 انچ زمین کا دفاع بھی ناممکن تھا۔ اسے فوج کی اولین ذمہ داری قرار دیتے ہوئے جنرل صاحب نے کہا چاہیے یہ تھا کہ افواج پاکستان کو محدود علاقے میں آخری جنگ لڑنے کے لیے پلان دیا جاتا اور اس کے لیے لاجسٹک تیار کی جاتی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے کتاب تھرو دی کرائسس پڑھی ہے۔ ایک دن انہوں نے اس کتاب کے ایک چیپٹر جس کا عنوان مین آف دی ہارس بیک تھا کا ذکر چھیڑ دیا، اور اصل میں یہ کتاب اس باب کا عنوان پروفیسر S.E. فائنز کی ایک کتاب سے لیا گیا تھا جس کا نام بھی مین آن دی ہارس بیک تھا۔ پروفیسر موصوف نے اپنی کتاب میں ان تمام عوامل اور وجوہات پر سیر حاصل روشنی ڈالی جو کسی ملک کی افواج کو اپنے ملک کی سیاست میں دخل دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں ویسے تو فوجی مداخلت پر کئی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان میں مین آن ہارس بیک شہ سوار ایک کلاسیکل کتاب تھی۔ پروفیسر فائنز کی کتاب میں درج تجزیے و نتائج کو وکیل نے اپنے فکر و خیال کی بنیاد پر قلم بند کیا اور مارشل لا کا تجزیہ پیش کیا، اور اس کے دیباچے میں یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ اگر سیاسی بحران تمام ملک کو گھیر لے اور سیاستدان اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ نکال سکیں اور وقت گزرنے کے ساتھ جب حالات قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو سربراہان افواج خود اس میں دخل دے کر اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نکالتے ہیں، جیسا کہ گول میز کانفرنس جو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1969 میں بلائی تھی ناکامی کے بعد ہوا۔ یہ اس زمانے کے سیاستدانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کانفرنس کو کامیاب کرواتے اور عوام کو یقین دلاتے کہ اس بحران سے نکلنے کا ابھی ایک سیاسی راستہ موجود ہے۔ جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اپنی سیاسی شخصیت کو تسلیم کر لیا تھا اور صدارتی نظام کو تبدیل کر کے پارلیمانی نظام لانے کو تیار ہو گئے تھے تو ہوش مندی اور بالغ نظری کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا اور ان کی جگہ لینے کے لیے سیاسی قیادت کا انتخاب اور طریقہ کار طے کر لیا جاتا اور گول میز کانفرنس کی کامیابی کا اعلان کر کے عوام کی توجہ انتخابات کی جانب مبذول کروائی دی جاتی۔ اس موضوع کا ذکر کرتے ہوئے جنرل محمد ضیاء الحق نے کہا کہ وہ اس خیال سے متفق ہیں کہ 1969 میں سیاستدانوں نے ایوب خان کی اس پیشکش کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے اپنے جھگڑوں میں پڑے رہے۔ وکیل صاحب نے جنرل صاحب کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا یہ تو واقعے کا صرف ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی تو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ افواج میں خود تو حکومت میں آنے اور ملک کے سربراہ بننے کی خواہش مندی تو نہیں، کیونکہ ایسے موقع پر فوج کے کمانڈر کا مزاج اور اس کی طبیعت بھی اگر اس طرف مائل ہو تو چھوٹے چھوٹے خطرے کو بڑا خطرہ بنا کر مداخلت کا جواز پیدا کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر وکیل اور جنرل محمد ضیاء الحق کے درمیان جو دلچسپ گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے کہا کہ جنرل محمد یحییٰ خان تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے بڑے خاص تھے اور ایوب خان کو ان پر بہت بھروسہ تھا۔ وکیل نے کہا ایوب خان نے انہیں اپنا کار خاص بنایا اور
ایک مرتبہ جب گورنرز کانفرنس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ ملک کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اگر چند شہروں میں مارشل لا لگا دیا جائے، جیسا کہ جزوی مارشل لا اس سے پہلے لاہور شہر میں 1952 میں لگایا جا چکا تھا، تو مناسب نہ ہوگا۔ اس پر جنرل محمد یحییٰ خان نے ان کی سخت مخالفت کی۔ جنرل صاحب نے کہا، جب مرض بڑھتا جائے تو پھر تھوڑی سی دوا دینے سے افاقہ نہیں ہوتا۔ وکیل نے کہا، اس کا اندازہ تو سول حکومت کو کرنا تھا کہ بیمار سیاست کو کتنی مقدار میں دوا کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب نے کہا، یہ ذمہ داری تو بلا شبہ سول حکومت ہی کی ہوتی ہے، لیکن کوئی سول حکومت اگر فوج کو بطور اسپیشلسٹ کسی کانفرنس میں بلا لے تو اسپیشلسٹ نے تو اپنے ہی نقطۂ نظر کو پیش کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی رائے تو دوسروں کی رائے کے تابع نہ کرے گا۔ وکیل نے کہا، آپ یہاں تک تو درست کہتے ہیں کہ جنرل محمد یحییٰ خان نے اس کانفرنس میں فوج ہی کا نقطۂ نظر پیش کرنا تھا، مگر نقطۂ نظر پیش کرنا ایک اور بات ہے۔ اور اس پر بات کاٹتے ہوئے جنرل صاحب نے کہا، آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ لوکل مارشل لا کا فیصلہ از خود طے کر لیتے، پھر اس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جاتا کہ حالات کبھی درست نہیں ہوتے۔ لوکل مارشل لا صرف مقامی نوعیت کے فسادات، مثلا فرقہ واریت فسادات کو روکنے اور عارضی طور سے حالات قابو پانے کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ جنرل صاحب نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، جب کبھی کوئی سول حکومت ملغیر سیاسی بحران سے گزرے اور بگڑتے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے مارشل لا کا سہارا لے گی تو سول حکومت بڑی سرحد سے لوکل مارشل لا لگانے والی فوج ہی کے قابو میں آ کر بے بس ہو جائے گی۔ وکیل صاحب نے اس موقع پر جنرل صاحب کے چہرے کی جانب دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس موضوع پر بحث کو اب یہیں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سفر ختم ہو گیا اور منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ اور وکیل صاحب اور جنرل محمد ضیاء الحق کے درمیان فیلڈ مارشل ایوب خان کی ذات پر بحث ہوئی۔ وکیل صاحب نے ایوب خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوج کے بہترین نمائندے تھے۔ ایوب خان کی روشن خیالی کا ذکر کیا اور کہا، انہوں نے حکومت میں آ کر بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کئی اصطلاحات جاری کی، جن میں سے اوقاف ایکٹ، فیملی لا آرڈیننس، لینڈ ریفارمز ریگولیشنز وغیرہ کا ذکر کیا۔ جنرل صاحب نے اس موقع پر یہ سوال کر کے بحث کا آغاز کر دیا کہ اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے جلدی قدم اٹھا کر اپنے بہت سے دشمن بنا لیے؟ مثلا انہوں نے اور آپ لوگوں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کا دفاع کر کے عام مسلمانوں کی حکومت کے مخالف بنا دیا اور علماء نے حکومت کے خلاف ملک کی مہم چلا دی۔ وکیل نے کہا، آپ فضل الرحمان سے کبھی ملے ہیں؟ جنرل صاحب مسکرا دیے۔ انہوں نے کہا، نہیں، البتہ ان کے زمانے کے اخبارات کے ذریعے ان کے خیالات مجھ تک پہنچتے رہے ہیں جو وہ راسخ عقیدہ مذہبی ذہن کے لوگوں کے خلاف پیش کرتے رہے ہیں۔ وکیل صاحب نے کہا، ہماری تو یہی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک دانشور کو اس کی کتاب پڑھے بغیر صرف اخبارات میں چھپے ہوئے خیالات کی بنیاد پر جو اس سے منسوب کرتے ہیں اسے اچھا یا برا قرار دیتے ہیں۔ جنرل صاحب بہرکیف ایوب خان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے سیدھے سادے مسلمانوں کے کسی عقیدے کو ہرگز نہ چھیڑتے۔ جس پر وکیل صاحب نے پھر کہا، لیکن ایک قائد پر یہ بھی تو فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کرے، قیادت کا یہی فرض ہوتا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا، ہاں، قیادت واقعی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اس طرح کی نجی گفتگو سے جنرل محمد ضیاء الحق کا تصور وکیل کے ذہن میں ابھرا، جو خواجہ اسد کی سوچ کے بہت قریب تھا۔ خواجہ اسد نے تو کبھی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات نہیں کی تھی، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کہاں سے اور کیسے آئی کہ جنرل کورٹ مارشل کا یہ صدر جو اس وقت بہت جونیئر جنرل ہے، ایک دن ملک کا صدر بن جائے گا۔ خیر، ہمیں کیا، اللہ اللہ اور اللہ کی اللہ ہی جانے۔ اس وقت تو وکیلوں کو اپنے موکلوں کو پھانسی کے پھندے اور عمر قید جیسی سزاؤں سے بچانا تھا اور اگر ممکن ہوا تو انہیں بری کرانا تھا۔ البتہ اس موقع پر جنرل محمد ضیاء الحق کا وہ آخری فقرہ ضرور یاد رہا کہ قیادت بلا شبہ بہت مشکل کام ہے۔ چنانچہ مقدمہ ختم ہو جانے پر کافی عرصے بعد جنرل صاحب ملتان میں جب کور کمانڈر تھے، وکیل صاحب نے ان کو ایک کتاب لیڈر ان وار کہیں سے ہاتھ لگی اور اس کا ایک نسخہ بھجوا دیا، جس کے
شکریہ کے طور پر جنرل صاحب نے ایک خط لکھا جس میں اپنی یہ رائے دی کہ لیڈرشپ کے موضوع پر یہ بہترین کتاب ہے، اور یہ اشارتاً ظاہر کرتا تھا کہ جنرل صاحب کو اس موضوع پر ہماری آپس میں جو اٹک کیس کے دوران گفتگو ہوئی تھی وہ اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ خیر فیصلے کا مقدمہ محفوظ رکھا گیا جو مارچ 1974 کو سنایا گیا۔ ایف بی علی اور حکیم افریدی کو عمر قید کی سزا اور دوسرے ملزمان کو کئی برس کی مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ اپریل 1977 میں جب قومی تحریک زوروں پر تھی تو حکومت وقت نے سیاسی کارروائیوں کے باعث جناب نواب زادہ نصر اللہ خان، پروفیسر غفور اور نواب اکبر بگٹی کے ساتھ ساتھ ایس ایم ظفر کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں نظر بند کر دیا، اور ہائی کورٹ کے ذریعے دن کے نتیجے میں 21 اپریل 1977 کو جیل سے ایس ایم ظفر کو رہائی ملی۔ جس روز وہ جیل سے باہر آئے اسی روز یہ اطلاع بھی ملی کہ پولیس اب انہیں دوبارہ گرفتار کر کے فوجی عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ رانا خداداد کو اس واقعے سے ایک دن پہلے فوجی عدالت سے سزا ہوئی۔ یہ وہ ایام تھے جب لاہور میں لوکل مارشل لا لگا ہوا تھا۔ اس وقت انہیں جنرل محمد ضیاء الحق کی وہ بات یاد آئی کہ اگر سول حکومت ملغیر سیاسی بحران کو لوکل مارشل لا کے ذریعے روکنا چاہے تو وہ حکومت سیاسی طور سے کمزور ہو کر فوج کی دستے نگر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ اطلاع پا کر ایس ایم ظفر نے روپوش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے سے جنرل محمد ضیاء الحق جو چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا۔ جنرل صاحب نے ان کا لہجہ فوراً پہچان لیا اور بولے ٹھیک تو ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی شگفتگی سے ان کے بارے میں اور ان کی اہلیہ کے بارے میں پوچھا۔ ان کے انداز گفتگو سے لگتا تھا وہ باتیں کرتے ہوئے مسکرائے جا رہے ہیں۔ ایس ایم ظفر نے کہا ٹھیک ہوں، میں تو روپوش ہوں۔ بولے آپ نے اچھا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ فوجی عدالتیں تو جلدی سزائیں دے رہی ہیں۔ کہنے لگے بس آپ روپوش ہی رہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا۔ محض حادثہ کہیں یا اتفاق، جس عدالت نے اٹک سازش کیس میں فوجی افسران کو اس کام کی بنا پر سزا دی تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتے ہیں، اب اس عدالت کے صدر نے بھی وہی کام کیا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ایس ایم ظفر نے جنرل محمد ضیاء الحق کو خط لکھا جس میں یہ بات واضح کی کہ ایک سازش کیس کے ملزمان جو چاہتے تھے وہ آخرکار آپ نے کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہٹا دی گئی اور احتساب کا عمل شروع ہو گیا۔ کیا میرے موکلوں کو رعایت نہیں مل سکتی کہ کم از کم ان کی سوچ تو درست تھی، اور کیا اسی بنا پر ان کی باقی ماندہ سزا معاف نہیں کی جا سکتی؟ ایک ملاقات میں جنرل ضیاء الحق نے اس مذکورہ بالا خط کا بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ذکر کیا اور ایک مقدمے کی روزات بیان کرنے لگے۔ ایک روز ان تمام ملزمان کی باقی ماندہ سزائیں بھی معاف کرا دی گئیں جو اس وقت جیل میں پڑے تھے۔